رات میں اٹھے اور ان کفار کا جائزہ لے کے آئے کہ وہ کس قدر تیاری کر رہے ہیں. سردی بھی ہے، سخت سردی ہے، اور وہ تیاری کا ان کا جائزہ لے کے آئے. کوئی ہے؟ آپ نے 3 مرتبہ آواز دی. فرماتی ہیں کوئی بھی نہیں اٹھا تھا. 3 مرتبہ آپ نے آواز دی، کوئی بھی نہیں اٹھا تھا. تیسری چوتھی بار آپ نے کہا این حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حذیفہ بن یمان کہا ہے. فرماتی ہیں میرے جب نام آیا میں کھڑا ہو گیا. میرا جب نام آیا میں کھڑا ہو گیا. فرمایا کہ آج تو جانا ہی پڑے گا، سخت سردی بھی ہے اور کفار کا جائزہ لے کے آنا ہے. میں کھڑا ہو گیا. آپ نے مجھے حکم دیا جاؤ ان کا جائزہ لے کے آؤ. سخت سردی ہے. آپ نے اپنی چادر مبارک اتار کے مجھے دی. کہا کہ یہ چادر پہن لو، آپ کو سردی نہیں لگے گی. فرماتی ہیں میں نے چادر آپ کو واپس کر دی کہ یہ چادر آپ اپنے پاس رکھے، آپ کو سردی لگے گی، میں یہ وقت پاس کر لوں گا، یہ وقت میرا گزر جائے گا. فرماتی ہیں میں بنا چادر کے، سخت سردی کی رات تھی، میں آپ کے حکم کے مطابق چل پڑا کفار کا جائزہ لینے کے لیے. فرماتی ہیں اللہ رب العالمین کی قدرت، جہاں سے میں یہ چل رہا تھا میرے دائیں بھی سردی تھی، بائیں بھی سردی تھی. میں اگر آگے چلا جاتا میرے پیچھے بھی سردی ہوتی تھی اور میرے آگے بھی سردی ہوتی. جہاں میں موجود ہوتا تھا وہاں گرمی ہوتی تھی، مجھے سردی نہیں لگتی تھی. اور فرماتی ایک مرتبہ میں نے سوچا شاید کہ سردی ختم ہو گئی. کہتے ہیں میں نے بذات خود سوچا سردی ختم ہو گئی. میں نے اپنے ہاتھ کو آگے کیا تو یہاں سردی تھی، یہاں گرمی تھی. میرے ہاتھ کو سردی لگ رہی تھی اور جب میرا جسم یہاں موجود تھا یہاں گرمی تھی. اللہ رب العالمین کی قدرت ہے اس سردی کے سخت موسم میں بھی گرمی کو پیدا کر دینا. وما قدر اللہ حق قدرہ. اور سخت گرمی کے موسم میں بھی ارد گرد یعنی گرمی ہی گرمی ہے اور اس کے ارد گرد سردی کو پیدا کر دینا. یہ غزہ میں ہو رہی ہے جو کہ ایک یہودی مسلمان کے اوپر یہ ظلم و ستم کے انبار اور یہ ظلم ستم کے بہت بڑے پہاڑ گرا رہا ہے. کوئی بھی ایک اہل ایمان اور مسلمان اس کو دیکھ کے وہ خاموش نہیں رہ سکتا اور اس چیز کو وہ برداشت بھی نہیں کر سکتا. اور کوئی بھی صاحب علم ذی شعور انسان اس ہونے والی بے پردگی کو دیکھ کے اس چیز کے اوپر وہ اپنی زبان کو، اپنے ہاتھوں کو اور اپنے ایمان کو وہ خاموش نہیں کروا سکتا. کوئی بھی صاحب اولاد، کوئی بھی باپ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر ہونے والا ظلم، جن کی توتلی زبان سے یہ صدائیں اور یہ آواز کبھی اللہ اکبر کی یہ صدائیں نکلتی ہیں، کوئی بھی ایک باپ، ایک صاحب اولاد اس چیز کو دیکھ کے وہ برداشت نہیں کر سکتا. کوئی بھی ایک غریب شخص جو گھر سے بے گھر ہو اور دولت سے بہت زیادہ دور ہو، اس چیز کو دیکھ کے کہ خصوصاً یہ فلسطین اور یہ غزہ کے مسلمان، یہ ہمارے بھائی اپنے گھر سے بے گھر ہو کر اور اس بھوک کے اندر رہ کے جن کو مجبوری میں درختوں کے پتے بھی کھانے پڑ رہے ہیں، اس حالت میں کوئی بھی ایک غریب شخص جو مال سے بھی دور ہے وہ دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتا. یہ سارے ظلم و ستم اور یہ ساری کے ساری یہ ظلم اس قدر یہ فلسطین کے مسلمانوں پر، یہ غزہ کے اوپر یہ ڈھائے جا رہے ہیں کہ مسلمان اس قدر کمزور اور اس قدر بالکل لاچار ہو کر اپنے گھروں کے اندر اور اپنی مصروفیات کے عمل میں
سر خم ہے اور یہ ہونے والا ظلم جس کو یہ خاموشی سے دیکھ رہا ہے، جرت ہے اس بیٹی کے، سلام ہے اس لڑکی کو، اور اس چھوٹی سی ایک بچی کی جرت کو آپ دیکھیں جو کہ ابھی اس نے چلنا سیکھا ہے، ابھی وہ اتنا زیادہ چل بھی نہیں سکتی، وہ بول بھی نہیں سکتی، لیکن اس کی جرت کو آپ دیکھیں کہ کس انداز میں اس چھوٹی سی بچی کی یہ جرت ہے۔ یہ مسلمانوں کی یہ بچی ہے، یہ فلسطین کے یہ مسلمان ہے، ان کی یہ چھوٹی سی بچی ہے، یہ اسرائیل یہودیوں کی گاڑی کو آتے ہوئے یہ جب دیکھتی ہے تو قریب سے زمین سے ایک پتھر اٹھاتی ہے، اٹھانے کے بعد اس گاڑی کو وہ ماننے کے لیے تیار ہوتی ہے، جیسے یہ پتھر پھینکتی ہے، چھوٹی سی بچی ہے، اس کا پتھر اس کے قریب ہی جا کے گرتا ہے، گاڑی کو لگنا تو دور کی بات ہے، لیکن اس بچی کی جرت تو دیکھے، جس کو ابھی بولنا نہیں آتا، ابھی چلنا نہیں آتا، لیکن آپ جرت دیکھیں کس انداز میں یہ جرت ہے۔ بہرحال آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اوپر یہ ظلم و ستم، اور یہ فلسطین کے مسلمان اس قدر یہ ظلم کی چکی کے اندر یہ پس رہے ہیں، اور یہ ظلم ایک مسلمان اہل ایمان یہ دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ ظلم دیکھا بھی نہیں جاتا۔ یہ صرف سننے کی حد تک نہیں ہے یہ باتیں، یہ ایمان اور یہ مسلمان کا یہ درد، یہ تکلیف بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ یہ تکلیف ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، دیکھیں کہ اہل ایمان اور مسلمان کس انداز میں ان اہل مسلمان سے یہ دور ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہماری کیا ذمہ داری تھی، اور ہم کس راستے پہ چل پڑے، اور ہم کہاں چلے گئے، یہ ہم اپنی ذمہ داری کو ذرا سا اجاگر کریں گے، اور اپنے ضمیر کو اور اپنے ایمان کو ہم جگائیں گے۔ آپ دیکھیں جس چیز کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی قابل غور بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح اعلان فرما دیا، جو کہ سورۃ آل عمران کے اندر پارہ نمبر 3 ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ اللہ رب العالمین یہ فرما رہی ہے کہ کہو ان اہل کتاب سے، قل یا اہل الکتاب تعالو، اے اہل کتاب آ جاؤ، اس بات کے اوپر یکساں ہو جائیں جو کہ ہمارے اور آپ کے درمیان برابر ہے، اس بات پہ یکساں ہو جائے۔ وہ کون سی بات ہے؟ فرمایا کہ اللہ نعبدا، اللہ رب العالمین کی عبادت کے اوپر یکساں ہو جائے، ولا نشرک به شیئا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اس بات پہ یکساں ہو جائے۔ یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اس بات پہ بھی یکساں ہو جائے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کو دوسرا رب نہیں بنائیں گے۔ ان 3 باتوں کی طرف اللہ رب العالمین نے یہ اشارہ دیا ہے اور یہ اعلان فرمایا ہے۔ جب یہ باتیں اور جب یہ آیات سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہونے سے پہلے عیسائیت میں اور یہودیت میں رہ کے آئے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے، اب یہ صحابی رسول بنے ہیں، جب یہ آیات نازل ہوئی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان یہود و نصارہ نے اللہ رب العالمین کے علاوہ اپنے علماء کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے اہل علم کو انہوں نے رب بنا لیا ہے، انہوں نے اپنے اہل علم کو نعوذ باللہ خدا بنا لیا ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی، سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہود و نصارہ نے
अपने उलमा को, अहले इल्म को उन्होंने तो रब नहीं बनाया था, उन्होंने रब नहीं बनाया था। आप सल्लम ने फिर सवाल किया, कहा अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब ये जवाब दे, उन्होंने रब नहीं बनाया था, क्या उनका ये अमल नहीं था? अगर उनके उलमा किसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के हलाल करदा चीज को वो हराम कहते थे तो सारे के सारे लोग उसे हराम कहते थे। कहा ये बात तो थी। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की हराम करदा चीज को यहूद व नसारा के उलमा ने उन्हें हलाल करार दिया है। क्या वहां के लोगों ने, यहूद व नसारा ने अपने उलमा की बात को मान के अल्लाह रब्बुल आलमीन की हराम करदा चीज को उन्होंने हलाल कहा था और लोगों ने मान लिया था? क्या ये चीज उनके अंदर नहीं थी? कहा अल्लाह के रसूल ये चीज तो थी। आपने फरमाया कि तिल्का ज़ालिका दीन, यही तो उनका दीन है और यही उनका रब बनाना है, यही उनका रब बनाना है और यही उनका दीन है, जिसके ऊपर उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुकाबले में अहले इल्म को और अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुकाबले में अपने बुजुर्गों को, अपने बड़ों को उन्होंने रब बना लिया है। और यही बात है, हमारे अंदर भी ये चीज आम है, हमारे अंदर भी ये चीज आम, ये तमहीद है। अपनी बात की तरफ आऊंगा जो मैंने शुरू में अर्ज की है कि मसला फलस्तीन और मुसलमान किस अंदाज में अपनी जिंदगी बसर कर रही है, जबकि उनको करना क्या था? ये तमहीद थी। तमहीद इसलिए जरूरी है ताकि बात समझाने में मुझे आसानी हो और आपको समझने में आसानी हो। अगर आपकी तवज्जो रही तो बात समझ आ जाएगी इंशाअल्लाह। और यही चीज हमारे अंदर भी मौजूद है। किस अंदाज में मौजूद है? बाज लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सारे के सारे दीन को अपनी अकल से लिया हुआ है। अगर अकल तस्लीम करती है तो दीन को मान लेते हैं, अगर अकल तस्लीम नहीं करती तो शरीयत को वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर ऐसा है, अगर ऐसा ही है कि अकल की बुनियाद पे हम दीन को लेंगे तो आप अंदाजा लगाएं फिर दीन मुकम्मल रहता ही नहीं है। अगर अकल की बुनियाद पे दीन को लेंगे फिर दीन मुकम्मल रहता ही नहीं है। इसके लिए आप दो मिसालें समझे कि अकल की बुनियाद पे दीन को नहीं लेना, अकल माने या ना माने, जो शरीयत कहती है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये पैगाम आया है, इस पैगाम को हमने मानना है, यही दीन है और यही शरीयत है। अगर हम ऐसा करेंगे, अपने बुजुर्गों की या अपनी अकल को बात अपनी अकल को सामने रखेंगे और अपनी अकल को बड़ा जानेंगे तो फिर हमारी सूरत हाल वही होगी जो यहूद व नसारा की थी। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हलाल करदा चीज को हराम कहते थे और हराम करदा चीज को वो हलाल कहते थे, यही उनका रब बनाना है। फिर हम अपने बुजुर्गों को और अपनी अकल को हम नौज बिल्ला रब बना के बैठ जाएंगे, फिर दीन मुकम्मल रहता ही नहीं है। आप अंदाजा लगाएं, पहली बात, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात है, सही बुखारी के अंदर यह हदीस है, अपनी बीवी के साथ आराम फरमा रही है। सैयद आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे में आप मौजूद है, आराम फरमा रही है। आसमान से पैगाम आया, फरिश्ता जिब्रील अलैहि सलाम पैगाम लेके आए। पता चला आप अपनी बीवी के साथ हुजरे के अंदर, कमरे के अंदर मौजूद हैं। अदबन एहतरामन सैयदना जिब्रील अलैहि सलाम दरवाजे पे खड़े होके आप सल्लम को आवाज देते हैं। आपने आवाज को सुन लिया, सुनने के बाद आपने फिर जवाब दिया। जवाब देने के बाद आपको बाहर बुलाया गया। बड़ी काबिल गौर बात है, एक एक बात समझने वाली है। बस मैं वक्त पे बात खत्म कर दूंगा, अब बात समझे। एक एक बात, और आपको जब बुलाया बाहर, आप उठ के बाहर आ गए और आपको हुक्म दिया गया कि बक़िये गरकत,
اس قبرستان میں جائیں، وہاں کے لوگوں کے لیے جو یہ فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے آپ مغفرت کی دعا کریں۔ یہ حکم آپ کو دیا گیا، آپ گئے مغفرت کی دعا کر کے آپ واپس آئے، واپس آنے کے بعد اپنی بیوی کو دیکھتے ہیں کہ ان کا سانس پھولا ہوا ہے، ایسے لگتا ہے کہیں بھاگ سے آئی ہے، کہیں دوڑ کے آئی ہے، تیز تیز چل کے آئی ہے، اس لیے ان کا سانس پھولا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا سانس کیوں پھولا ہوا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ بتا دیا کہ میں آپ کے پیچھے گئی تھی، مجھے ایسے محسوس ہوا کہ باری میری ہے، آپ یہاں سے اٹھ کے کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہیں، اس لیے میں آپ کو پیچھے دیکھنے گئی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں اپنی مرضی سے اٹھ کے نہیں گیا تھا، بڑی قابل غور بات ہے، میں اپنی مرضی سے اٹھ کے نہیں گیا تھا، مجھے جبرائیل الصلوۃ والسلام نے آواز دی تھی اور مجھے حکم دیا بقیہ غرقد قبرستان میں جائے، وہاں کے لوگوں کے لیے آپ مغفرت کی دعا کر کے آئے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کو آواز دی تھی، کہا وہ آواز تو میں نے نہیں سنی، حالانکہ وہ قریب ہی لیٹی ہوئی، کہا وہ آواز تو میں نے نہیں سنی، لیکن آپ نے جواب دیا ہے وہ جواب میں نے بھی نہیں سنا۔ کتنا بڑا گھر ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی، کتنا بڑا گھر ہے جو دوست اب آپ دیکھ کے آئے ہیں، کتنا بڑا قریب ہی ہے، لیکن فرماتی ہیں میں نے آواز کو نہ آپ کا جواب سنا ہے، نہ ان کا آپ کو پکارنا، ان کا آپ کو آواز دینا، میں نے دونوں کی آواز نہیں سنی۔ آگے سے یہ نہیں کہا میں نے نہیں سنی آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں نے نہیں سنی تو آپ غلط کہہ رہے ہیں، نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ فرما رہے ہیں یہ سچ ہے، جو کچھ آپ فرما رہے ہیں یہ سچ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں عقل بات مانے یا نہ مانے، عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، جو شریعت کہتی ہے وہ ماننا ہے، ورنہ شریعت مکمل ہی نہیں ہوتی انسان اگر عقل کی بات کو لے کے چلتا ہے۔ ایک دلیل۔ دوسری بات یہ بھی صحیح مسلم کے اندر یہ بات درج ہے، سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی تمہید ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان یہ صحابی ہے۔ تابعین کچھ ان کے پاس آئے، آ کر کہتے ہیں اے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی، آپ کتنا خوش نصیب ہے، آپ کتنا خوش نصیب ہے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو آپ پاتے ہیں اور آپ کے ساتھ جنگوں میں شریک بھی ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ نے عبادات بھی کی ہے، کتنا آپ خوش نصیب ہے۔ آگے فرماتی ہیں ہم خوش نصیب تو ہیں لیکن آپ کا معاملہ آسان ہے، اگر آپ اس وقت ہوتے تو آپ بڑے سخت معاملے میں ہوتے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ اس واقعے سے اندازہ لگا لیں، یہ سیدنا حذیفہ بن یمان ان تابعین کو واقعہ سنا رہے ہیں کہ کس انداز میں ہم آپ کے ساتھ تھے تو شریعت پہ عمل کرنا کس قدر یہ سخت تھا۔ عقل نہیں مانتی تھی لیکن شریعت پہ عمل کرنا ایمان مانتا تھا کہ شریعت پہ عمل کرنا ہے۔ پھر انہوں نے واقعہ سنایا، وہ واقعہ کیا ہے؟ صحیح مسلم کے اندر یہ بات درج ہے، فرماتے ہیں سخت سردی کی رات تھی، آپ نے آواز دی کہ غزوہ خندق کا موقع ہے، غزوہ احزاب کا موقع ہے، کون ایسا شخص ہے جو ابھی اس رات میں اٹھے اور ان کفار کا جائزہ لے کے آئے کہ وہ کس قدر تیاری کر رہے ہیں، سردی بھی ہے، سخت سردی ہے، اور وہ تیاری کا ان کا جائزہ لے کے آئے، کوئی ہے؟ آپ نے 3 مرتبہ آواز دی، فرماتی ہیں کوئی بھی نہیں اٹھا تھا، 3 مرتبہ آپ نے آواز دی، کوئی بھی نہیں اٹھا تھا، تیسری چوتھی بار آپ نے کہا این حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ بن یمان کہا ہے، فرماتی ہیں میرے جب نام آیا میں کھڑا ہو گیا، میرا جب نام آیا میں کھڑا ہو گیا، فرمایا کہ آج تو جانا ہی پڑے گا، سخت سردی بھی ہے اور کفار کا جائزہ لے کے آنا ہے۔ میں کھڑا ہو گیا، آپ نے مجھے حکم دیا جاؤ ان کا جائزہ لے کے آؤ۔
سخت سردی ہے. آپ نے اپنی چادر مبارک اتار کے مجھے دی, کہا کہ یہ چادر پہن لو, آپ کو سردی نہیں لگے گی. فرماتی ہیں میں نے چادر آپ کو واپس کر دی کہ یہ چادر آپ اپنے پاس رکھے, آپ کو سردی لگے گی, میں یہ وقت پاس کر لوں گا, یہ وقت میرا گزر جائے گا. فرماتی ہیں میں بنا چادر کے, سخت سردی کی رات تھی, میں آپ کے حکم کے مطابق چل پڑا کفار کا جائزہ لینے کے لیے. فرماتی ہیں اللہ رب العالمین کی قدرت, جہاں سے میں یہ چل رہا تھا میرے دائیں بھی سردی تھی, بائیں بھی سردی تھی. میں اگر آگے چلا جاتا میرے پیچھے بھی سردی ہوتی تھی اور میرے آگے بھی سردی ہوتی. جہاں میں موجود ہوتا تھا وہاں گرمی ہوتی تھی, مجھے سردی نہیں لگتی تھی. اور فرماتی ایک مرتبہ میں نے فرمایا, میں نے سوچا شاید کہ سردی ختم ہو گئی. کہتے ہیں میں نے بذات خود سوچا سردی ختم ہو گئی. میں نے اپنے ہاتھ کو آگے کیا تو یہاں سردی تھی, یہاں گرمی تھی. میرے ہاتھ کو سردی لگ رہی تھی اور جب میرا جسم یہاں موجود تھا یہاں گرمی تھی. اللہ رب العالمین کی قدرت ہے, اس سردی کے سخت موسم میں بھی گرمی کو پیدا کر دینا. وما قدر اللہ حق قدرہ, اور سخت گرمی کے موسم میں بھی ارد گرد یعنی گرمی ہی گرمی ہے اور اس کے ارد گرد سردی کو پیدا کر دینا, یہ بھی اللہ رب العالمین کی قدرت ہے. قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم. شاید کہ آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی, یہاں سردی گرمی ہے موجود ہے, ادھر بھی سردی, دائیں بھی بائیں بھی آگے پیچھے سردی, جہاں موجود ہے وہاں گرمی ہے. ابراہیم علیہ السلام آگ میں ہے, گرمی تھی. اللہ رب العالمین نے اس آگ میں جہاں موجود تھے سردی پیدا کر دی. قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی ہو جا, میرے ابراہیم کو تکلیف نہ ہو. یہ ہے اللہ رب العالمین کی قدرت. فرماتی ہے میں گیا جائزہ لے کے واپس آ گیا. جیسے میں آپ کے پاس پہنچا سردی مجھے لگنا شروع ہو گئی. جب میں جا رہا تھا مجھے سردی محسوس نہیں ہو رہی تھی, جب میں واپس آیا پھر بھی سردی محسوس نہیں ہو رہی تھی. جب میں آپ کے پاس پہنچا اور ساری صورتحال میں نے آپ کو بتا دی اور مجھے پھر سردی لگنا شروع ہو گئی. یہ ہے اللہ رب العالمین کی قدرت. پھر انہوں نے واقعہ سنایا کہ عقل نہیں مانتی تھی سردی سے اور اس قدر تکلیف دہ یہ بات تھی, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا, حکم ماننا. عقل نہیں مانتی تھی لیکن ایمان مانتا تھا, اس لیے ہم نے آپ کے حکم کی پیروی کی. یہ تمہید تھی. اب اس تمہید کو مکمل کرنے کے بعد اصل بات کی طرف آتی ہے. شریعت کو عقل کے مطابق لیں گے تو شریعت مکمل نہیں ہوتی, شریعت ختم ہو جاتی ہے. آئیے دیکھیے, اگر ہم بات کرتے ہیں بطور ایک مسلمان فلسطین مسلمانوں کے لیے اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے کس قدر وہ مسلمان تکلیف میں ہے, کس قدر وہ مسلمان پریشانی میں ہے اور کس قدر ظلم کا وہ شکار ہے, لیکن ہم مسلمان ان کے ساتھ کس قدر تعاون کر سکتے ہیں, کیسا تعاون کر سکتے ہیں. ہر اس چیز کے ساتھ ہم نے ان کا تعاون کرنا ہے جس کے ساتھ مسلمانوں کو تقویت پہنچے اور کفار کو, یہودیوں کو ایک کمزوری پہنچے اور وہ پست ہو جائے, ہم ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. تو دی پوائنٹ میں بات بتا رہا ہوں, ہر وہ عمل ہم کریں جس سے مسلمانوں کو تقویت پہنچے اجتماعی طور پہ, وہ فلسطین کے مسلمان ہو, وہ برما کے مسلمان ہو, وہ لبنان اور شام ہو, پاکستان یا کشمیر کے مسلمان ہو, اجتماعی مسلمان ہر وہ کام کرنا ہے جس سے مسلمانوں کو تقویت پہنچے اور غیر مسلم کو پستی اور کمزوری پہنچے. صرف ایک دو مثالیں دے کے آپ کو بات سمجھانا مقصود ہے. آپ کو یاد ہوگا, شاید کہ نئی نسل کے نوجوانوں کو یہ یاد نہ ہو, آپ جانتے ہیں, بڑے لوگ بزرگ جانتے ہیں, شیزان ایک کمپنی تھی جس کی ایک بوتل آتی تھی اور وہ کمپنی بند ہو گئی ہے. شاید کسی کو یاد ہو,
नौजवान नस्ल को समझाना चाहता हूँ। शेज़ान एक कंपनी थी और उसकी एक बोतल थी। जिस तरह ये पेप्सी या कोका कोला या दूसरी ये बोतलें, इसी तरह शेज़ान की भी एक मीठी बोतल थी। वो कंपनी बंद हो गई है। उसके बंद होने की वजह क्या थी? पाकिस्तान की कंपनी थी, पाकिस्तान के अंदर उसको अरूज मिला था और पाकिस्तानियों ने उसको बंद करने का सबब बने थे। वजह क्या थी? वो कंपनी मिर्ज़इयों की कंपनी थी। मेरे नौजवान साथियों, जो मोबाइल की दुनिया के अंदर मस्त है, पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ, फिक्र ही नहीं है। ना बुजुर्गों को, ना मुसलमान नौजवान को इस चीज की फिक्र ही नहीं है। आप अंदाजा लगाएं, देख लें कि वो कादियानी की उसका बेनिफिट, उसका जो मुनाफा था, वो कादियानी के पास जाता था। मुसलमान अहले ईमान सारे के सारे मुत्तहिद होने के बाद फिर इन्होंने इस कंपनी की और इसकी प्रोजेक्ट को खरीदने का बाइकाट किया था। जैसे बाइकाट किया और ये कंपनी और शेज़ान बोतल बंद हो गई, ये बंद हो गई। ऐसे ही है, किसी मुल्क को अगर कमजोर करने का इरादा है, किसी बंदे को कमजोर करना चाहती है, किसी कंपनी को कमजोर करना चाहती है, इरादा रखती है, उसके प्रोजेक्ट को, उसकी मसनूआत को और उसकी चीजों को खरीदना बंद कर दे, वो बैठ जाएगी और वो बंद हो जाएगी। ऐसे ही है। दो मिसालें आप समझे किस तरह इन दो मिसालों के अंदर ये सबक है कि इनके साथ बाइकाट करने के बाद किस कदर ये चीजें ये कमजोर हो गई थी। ये लोग और ये अपनी चीजों को बेचने वाले, इन्होंने अपने आप को कमजोर समझ लिया था। ये दो मिसालें। पहली मिसाल, बनु नजीर कबीला है, गुजरा है, यहूदियों का कबीला है और इसकी पूरी वजाहत सही बुखारी के अंदर ये दर्ज है। और ये बड़ा साजी कबीला था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके साथ मैदा करने के बाद आपके साथियों से बनु नजीर कबीले के दो लोग कत्ल हो गए। लोग कत्ल होने के बाद आपने अपना एक साथी लिया और दियत को लिया, बनु नजीर कबीले में पहुंचे, कहा आपके दो लोग हमारे साथ, आपका मुआहदा था जंग नहीं करेंगे, हमारे साथियों से आपके दो साथी कत्ल हो गए, मैं दियत लेके आया हूं। यहूदियों ने साजिश के तौर पे कहा कि आपके साथ सिर्फ एक बंदा है, आज मौका नहीं बन गया, आपको यहां खत्म कर दे, मोहम्मद सल्लम को यहां शहीद कर दे, कत्ल कर दे, खत्म कर दे, आपका नामो निशान मिटा दे। आपस में इन यहूदियों ने फिर साजिश की, बनु नजीर कबीले के लोगों ने साजिश की। जिस दीवार के करीब आपको बिठाया, इसके ऊपर छत नहीं थी, कपड़ों को डाल दिया, ऊपर भारी भरकम पत्थर लग दिए, कहा जैसे आप बैठेंगे ऊपर से पत्थरों को गिराएंगे, पता नहीं चलेगा किसने गिराए गए, एक यानी बात ढकी की ढकी रह जाएगी, किसी को क्या पता ऊपर से ये पत्थर गिरे थे और आप शहीद हो गए। जैसे आप बैठे, इनकी साजिश ये थी, आसमान से ये फरिश्ता आ गया, आपको खबर दी गई कि आपको ये कत्ल करने के मंसूबे बना रहे हैं, आपके ऊपर भारी भरकम इन्होंने चट्टान रखी है, आप यहां से उठे और मदीना चले जाए। आप यहां से उठे और मदीना चले गए। जब इन्होंने इस मुआहदे को तोड़ने के लिए और आपको कत्ल करने के लिए, नाउज़ुबिल्लाह, आपके नामो निशान को मिटाने के लिए आपने अपना जंगी लश्कर भेजा, बनु नजीर कबीले के ऊपर आपने हमला करवाया। सिर्फ आपने इनके साथ ताल्लुकात को मुनक़ता नहीं किया था, अपने ताल्लुकात को खत्म नहीं किया था, बनु नजीर कबीले के साथ माशी लेन देन को भी आपने खत्म कर दिया था, माशी लेन देन को भी खत्म किया था, उनका बाइकाट किया था। इनके साथ कोई चीज खरीदो फरोख्त नहीं करेंगे, जिस वजह से यहूदी उस वक्त ये कमजोर हो गए थे। किसी को कमजोर करना है तो उनके साथ बाइकाट करे, चीजों के साथ, खरीदो फरोख्त के साथ, तिजारत के साथ, वो बजाते खुद बैंड हो जाएगी और बैठ जाएगी। एक मिसाल। दूसरी मिसाल समझाने के तौर पे दे रहा हूं। जब
कुरैश मक्का ने शेब अबी तालिब में 3 साल तक मुसलमानों के साथ बाइकाट किया था, इस्लाम को कबूल नहीं करना, सिर्फ इनके साथ ताल्लुकात को बाइकाट नहीं किया था, लेन देन को, तिजारत को, खाने पीने की चीजों के साथ भी बाइकाट किया था। कुरैश मक्का ने कहा मुसलमानों के साथ कोई तिजारत नहीं करनी और इनके पास सामान नहीं जाने देना, खरीदो फरोख्त नहीं करनी। उन्होंने बाइकाट किया था। मुसलमान किस अंदाज में कमजोर हो गए थे आप जानते हैं। अगर तारीख से वक्फियत है तो आप इस बात को समझ गए होंगे। ये 2 मिसालें बतौर समझाने के लिए मैंने दी है। किसी रियासत को, किसी मुल्क को, किसी कंपनी को, किसी एक इंसान को कमजोर बनाने के लिए एक ही चीज का अमल जरूरी है कि उनके साथ तिजारती मामलात और हर वो चीज जिनसे उनको तकवीयत पहुंचती है, ताकत पहुंचती है, उसका जब तक हम बाइकाट नहीं करेंगे, ये यकीनन बात है उनको ये तकवीयत और उनको ये कुव्वत पहुंचती रहेगी। जिस तरह इसराइलियत की और यहूदियों की ये चीजें हमारे अंदर कसरत के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, जहां तक यह है मुमकिन उनकी चीजों को एक नजरअंदाज करके अपनी दूसरी चीजों के साथ भी हम फायदा उठा सकते हैं। इसलिए कि हमने उनको कमजोर करना है ताकि वो कमजोर हो और मुसलमानों के ऊपर जुल्म और सितम के ये ढेर और अंबार ना गिरे। ये हमारे लिए जरूरी है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन, मेरे अजीज, ये बातें सारी की सारी मैंने आपको बिल्कुल सादा और ठंडे दिमाग और ठंडी जबान के साथ मैंने आपके गोशो गुजार कर दी है। मैंने आपको बात समझा दी है। आपके चेहरों से मुझे लग रहा है कि आपको बात समझ आ गई है। आगे अमल करना, हम मुसलमानों के साथ किस तरह ताउन कर सकते हैं, तो हम इस अंदाज में मुसलमानों के साथ, अहले फलस्तीन के साथ, गजा के साथ हम ताउन कर सकते हैं। जिस हद तक मुमकिन है हम ताउन करें ताकि वो मुसलमान और अहले गजा और फलस्तीन के ऊपर वो ज्यादा से ज्यादा जुल्म न करे, उनके लिए दुआ भी करे और इन चीजों के साथ इन चीजों का नजरअंदाज करे। जिस तरह मुसलमानों के ऊपर वो जुल्म और सितम ढा रहे हैं, हम उनको अपनी दुआओं में और इन चीजों के साथ हम उनके साथ तामुन कर सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।